بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، لاچاروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم مدنی کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کی سیرت، نبی کی عزت اور حضور کریم کی سیرت طیبہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے بھیجا، وہ مقصد کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو اللہ کی طرف آؤ، غیر اللہ کو چھوڑو، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندے بنانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف، لوگوں کی توجہ اللہ کی طرف، لوگوں سے ہٹے، چیزوں سے ہٹ جائے اللہ کی طرف، آقا کریم کو اس لیے۔ دوسری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آقا کریم کا لباس کیسا تھا، آقا کریم کا چہرہ کیسا تھا، آقا کریم کے بال کیسے تھے، ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا مجلس میں بیٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا گھر میں آنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا کیسا تھا، ہمارے نبی کی تجارت کیسی تھی، ہمارے نبی کی معاشرت کیسی تھی، ہمارے نبی کا اپنے دوست احباب کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ہمارے نبی کا اغیار کے ساتھ، باطل کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک طویل نشست ہو سکتی ہے، اس پر آج کی مختصر نشست میں مختصراً باتیں آپ تک میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی بات، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر بھول ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ گئے۔ احادیث میں آتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، گناہوں کو اگر معاف نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اور بھی دعائیں مانگی، وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے معافی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم، آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ کیف عرفت محمد، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ حضرت آدم نے فرمایا، اے اللہ میں جب جنت میں تھا، جنت پہ میں نے اوپر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، ہر جگہ جنت میں نے ایک نام کی گونج سنی، محمد مصطفیٰ۔ میں نے پہچان لیا کہ آپ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو محمد کی وجہ سے، لولاک ما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات نہ پیدا کرتا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے نبی کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سلسلے نسب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بیت اللہ تعمیر کی. بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ، ان کا ساتھ دینے والے اسماعیل ذبیح اللہ. جس گھر کو بنایا جا رہا ہے اس کا نام بیت اللہ. اس گھر کی امامت کے لیے محمد الرسول اللہ اور قرآن کلام اللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. فرمایا مجھ سے اللہ تعالیٰ نے میری جان مانگی، میں نے آگ میں پیش کر دی. حضرت ابراہیم نے اپنی جان آگ میں پیش کر دی. اللہ تعالیٰ نے آزمایا. فرمایا اولاد پیش کرو. حضرت اسماعیل چھوٹا بچہ اور اپنی بیوی ان کو جنگل بیابان صحرا میں چھوڑ کے آ گئے. بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اولاد پیش کر دی، بیوی بچے پیش کر دی. ذبح کی باری آئی، قربانی کی، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے پیش کر دی. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آزمایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ میں اور کچھ نہیں مانگتا، یہ جو بیت اللہ میں نے بنایا، اس کی تعمیر جب میں نے کی ہے تو اس کی تعمیر کے لیے جس نبی کو، محبوب نبی کو، آخری نبی کو تو پیدا کرنے والا ہے، میری اتنی سی دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اے اللہ وہ میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے، میری اولاد میں سے اس کو پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، قبول فرمائی. اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق سے دیگر انبیاء، حضرت اسماعیل سے ہمارے نبی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. سیرت کا پہلو بہت طویل ہے، مختصراً کرتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار تھا، بہت محبت تھی. اذان میں اللہ کا نام تو ساتھ نبی کا نام، نماز میں اللہ کا نام ساتھ نبی کا نام، قرآن میں جہاں اللہ کا نام ساتھ نبی کا نام، ہر جگہ جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو نبی سے اتنا پیار تھا، اتنا محبوب تھے ہمارے نبی کہ آپ کے چہرے کی قسم کھائی والضحیٰ کہا، آپ کے زلفوں کی قسم کھا کے واللیل اذا سجا کہا. آپ جب چلیں تو قرآن میں فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اللہ نے اس کی قرآن میں قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے مدنی کریم مجھے آپ کے اس شہر کی قسم، ان گلیوں کی قسم جن گلیوں میں آپ کے پاؤں لگے. ہمارے علماء کا عقیدہ ہے، ہم مدارس کے اندر ہمارے مفتیان اکرام جب تخصص کرتے ہیں تو ایک مسئلہ آتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بٹن ہے نبی کے لباس کے بٹن کی جو توہین کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو بیویوں کو اللہ نے لباس کے ساتھ تشبیہ دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی تمہارا لباس، تم ان کا لباس ہو. تو بیوی کے بارے میں کیا خیال، امی عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہو سکتا ہے؟ تو بہت اہم ٹاپک ہیں نبی کی سیرت. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کو یتیم بنا. الم یجدک یتیما فآویٰ. اے نبی آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا. انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کوثر عطا کیا، حوض کوثر ہمارے نبی کو ملا. اور جو ہے حوض کوثر کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بنایا. 10 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر فرمایا تجارت کی غرض سے شام ملک کا.
پھر 3 سفر اور فرمائے، یمن کے سفر فرمائے، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں جو سفر فرمایا، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال مشارکت کے ساتھ بہت منافع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری سے مطمئن ہو کر، متاثر ہو کر، اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کے لیے کہا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ پھر ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو اماں فاطمہ، بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ان کی ولادت ہوئی۔ نسل جو چلی وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ سے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہوا، شق صدر، زمزم کا پانی نکلا۔ زمزم کے پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، گھون بھر کر اس میں ڈالا، تاکہ قیامت تک میری ہر امتی زمزم کا پانی پیے گا۔ یہ بھی نبی کی برکت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے اشارہ کریں، چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو اشارہ کرے، سورج واپس اپنی جگہ لوٹا دے، واپس آ جائے اور نماز کا وقت، نماز ادا ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر اشارہ کرے، پتھر کلمہ پڑھ لیں۔ ہمارے نبی اس کھجور کے پیڑ سے جدا ہوں تو کھجور کا پیڑ وہ رونے لگ جائے، ہمارے نبی پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ وہ ہرنی، وہ جانور، وہ ہمارے نبی کو شکایت کرنے لگ جائے، آقا مجھے اجازت دی جائے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤں، دودھ پلا کے آ جاؤں۔ ہمارے نبی کو جانور پہچانے، ہمارے نبی کو سورج پہچانے، ہمارے نبی کو چاند پہچانے، ہمارے نبی کو درندے پہچانے، پر ہمارے نبی کو آج کے بندے نہ پہچانے، نہیں پہچانتے مسلمان۔ تو آج کے مسلمان کو نبی کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب نام محمد ہے اے دوستو، خوب نام میں محمد ہے اے دوستو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔